حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عادل حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر آپ کی خوبصورت اور روپرور آواز ایک عظیم معجزہ تھی۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر زبور کے ساتھ آتا ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ اللہ کی حمد و ثنا۔ جب حضرت دیاد اللہ کی تسبیح اور حمد پڑھتے تو ان کی آواز اتنی پرنور اور اثر انگیز ہوتی کہ پہاڑ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے، پرندے آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کی آواز میں شامل ہو کر ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ سورہ سبا 10۔ زبور کی تلاوت۔ حضرت دیاد پر جو زبور نازل ہوئی وہ اللہ کی حمد، نصیحتوں اور رہنمائی سے بھری ہوئی تھی۔ جب آپ تلاوت کرتے، لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے، دل ان کی آواز سے پگھل جاتے، ہر کوئی اللہ کی یاد میں رونے لگتا۔ آواز کا اثر۔ حضرت دیاد کی آواز صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ ایک روحانی طاقت رکھتی تھی۔ گناہگار لوگ اپنے گناہ چھوڑ دیتے، دلوں کو سکون اور ایمان کی روشنی ملتی، اللہ کی محبت اور خشیت پیدا ہو جاتی۔ سبق۔ اللہ کی نعمتیں جیسے آواز، علم، طاقت ہمیشہ اللہ کی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے اخلاص سے کرنا چاہیے تاکہ اثر ہو۔ ایک مومن کی آواز اور بیان اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے الفاظ میں ایسی روحانی طاقت آ جاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عادل حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر آپ کی خوبصورت اور روپرور آواز ایک عظیم معجزہ تھی۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر زبور کے ساتھ آتا ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ اللہ کی حمد و ثنا۔ جب حضرت دیاد اللہ کی تسبیح اور حمد پڑھتے تو ان کی آواز اتنی پرنور اور اثر انگیز ہوتی کہ پہاڑ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے، پرندے آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کی آواز میں شامل ہو کر ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ سورہ سبا 10۔ زبور کی تلاوت۔ حضرت دیاد پر جو زبور نازل ہوئی وہ اللہ کی حمد، نصیحتوں اور رہنمائی سے بھری ہوئی تھی۔ جب آپ تلاوت کرتے، لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے، دل ان کی آواز سے پگھل جاتے، ہر کوئی اللہ کی یاد میں رونے لگتا۔ آواز کا اثر۔ حضرت دیاد کی آواز صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ ایک روحانی طاقت رکھتی تھی۔ گناہگار لوگ اپنے گناہ چھوڑ دیتے، دلوں کو سکون اور ایمان کی روشنی ملتی، اللہ کی محبت اور خشیت پیدا ہو جاتی۔ سبق۔ اللہ کی نعمتیں جیسے آواز، علم، طاقت ہمیشہ اللہ کی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے اخلاص سے کرنا چاہیے تاکہ اثر ہو۔ ایک مومن کی آواز اور بیان اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے الفاظ میں ایسی روحانی طاقت آ جاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اعداد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ انسان، جنات، ہوائیں اور پرندے سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے اور آپ باقاعدگی سے اپنی فوج کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اعداد کی غیر حاضری۔ ایک دن حضرت سلمان اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اعداد ایک چھوٹا سا پرندہ نظر نہیں آتا، اگر وہ بغیر کسی معقول وجہ کے غیر حاضر ہوا تو میں ضرور اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد اعداد اڑتا ہوا واپس آیا۔ اعداد کی خبر۔ اعداد نے عرض کیا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ میں صبا
یمن کے علاقے سے آیا ہوں۔ وہاں ایک رانی بلقیس ہے جو بڑے شان و شوکت کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز ہے، لیکن افسوس کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں حق سے دور کر رکھا ہے۔ حضرت سلمان کا پیغام۔ حضرت سلمان نے فرمایا، آداد میرا یہ خط لے جاؤ اور ملکہ بلقیس کو پہنچا دو۔ آداد پرواز کر کے بلقیس کے محل میں گیا اور خط اس کے پاس ڈال دیا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ بلقیس کا فیصلہ۔ بلقیس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آخر کار وہ خود حضرت سلمان کے دربار میں حاضر ہوئی، ایمان قبول کیا اور اللہ کی فرمانبردار بندی بن گئی۔ سبق: کبھی کبھی ایک چھوٹی مخلوق بھی بہت بڑی خبر خدمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے حق کو ظاہر کرتا ہے، چاہے ایک پرندے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اصل عقل مندی یہی ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو فوراً اسے قبول کر لیا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں، اصل عزت اسی کی ہے جو حق کو پہچان کر اسے مان لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آداد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ انسان، جنات، ہوائیں اور پرندے سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے اور اب باقاعدگی سے اپنی فوج کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ آداد کی غیر حاضری۔ ایک دن حضرت سلمان اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے آداد ایک چھوٹا سا پرندہ نظر نہیں آتا۔ اگر وہ بغیر کسی معقول وجہ کے غیر حاضر ہوا تو میں ضرور اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد آداد اڑتا ہوا واپس آیا۔ آداد کی خبر۔ آداد نے عرض کیا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ میں سبا، یمن کے علاقے سے آیا ہوں۔ وہاں ایک رانی بلقیس ہے جو بڑے شان و شوکت کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز ہے، لیکن افسوس کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں حق سے دور کر رکھا ہے۔ حضرت سلمان کا پیغام۔ حضرت سلمان نے فرمایا، آداد میرا یہ خط لے جاؤ اور ملکہ بلقیس کو پہنچا دو۔ آداد پرواز کر کے بلقیس کے محل میں گیا اور خط اس کے پاس ڈال دیا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ بلقیس کا فیصلہ۔ بلقیس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آخر کار وہ خود حضرت سلمان کے دربار میں حاضر ہوئی، ایمان قبول کیا اور اللہ کی فرمانبردار بندی بن گئی۔ سبق: کبھی کبھی ایک چھوٹی مخلوق بھی بہت بڑی خبر خدمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے حق کو ظاہر کرتا ہے، چاہے ایک پرندے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اصل عقل مندی یہی ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو فوراً اسے قبول کر لیا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں، اصل عزت اسی کی ہے جو حق کو پہچان کر اسے مان لے۔